السلام علیکم، جیسا آپ لوگ سب میرا آج کا جو عنوان ہے مضمون ہے وہ قربانی قربانی کی جگہ بقرعید بقرعید اس کو کہتے ہیں۔ اور میرا ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں تاکہ بتایا جائے کہ وہ کیا ہے، کہاں سے شروعات ہوئی اس میں، اور کیوں ہم ویڈیو بناتے ہیں، کیا وجوہات تھی، کیا بات تھی، اور اس کے احکامات کیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اس کے بارے میں۔ وہ ساری چیزیں میں تفصیل آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ شروعات کہاں سے ہوئی، اس کی جو بیسک ریزن ہے مجھے بتا دیں وہ کیا تھا اور کیا نہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے ماحول سے شام کی طرف جو ہجرت فرمائی، جن کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے، یہ دونوں آپ پر ایمان لے آئے۔ وہاں آپ کی ملاقات شام کے ایک بادشاہ سے ہوئی، اس نے حضرت سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے حاجت نامی ایک کنیز سے لے کے حضرت سارہ علیہ السلام کے یہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب کافی مدت تک ان کے یہاں اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے خود بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رستے میں ایک حاجرہ سے شادی کر دی۔ شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی وعدہ نہ فرما دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام سے شادی کری۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیٹا عطا کیا جس کا نام حضرت اسماعیل علیہ السلام رکھا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کبھی دودھ پینے کی عمر میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ اپنی بیوی اور بچے کو مکہ سے سرزمین میں چھوڑا دے۔ اس زمانے میں وہ جگہ بالکل بے بات تھی، وہاں کسی انسان کا امن نشان نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے۔ ان دنوں وہ اس مقام پر تھوڑا جہاں آج کھانے کا ہے، ان کے پاس کچھ پانی اور چند کھجوریں تھیں۔ اس حالات میں انہیں وہاں چھوڑ کر واپس روانہ ہوئے جس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ پیچھے آ کر پوچھا، کیا آپ ہمیں ایک بندر تلاش چھوڑے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو بہت بڑا آپ کو بڑا تعلیم آپ ہوتا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں پانی ہے نہ کوئی حیوان نہ انسان، آپ ہمیں کس لیے چھوڑے جا رہے ہیں؟ اس مرتبہ میں انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے بار بار یہی پوچھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ آخر انہوں نے پوچھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا بھول دیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام بولی، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں کرے اور واپس آ گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب آپ شادیہ پہاڑ پر پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے، آپ نے ادھر رک کر کے اس کو ہے ہمارے پروردگار، اس کا میں آپ کو ترجمہ بناتا ہوں۔ ہے ہمارے پروردگار، میں نے اپنے کچھ اولاد کی غیر آواز آبادی میں میرے محبت والے بچے پاس ہے ہمارے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے، بس کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی طرف مائل کرتے ہیں اور انہیں چیزوں کی روشنی عطا فرماتا ہے۔ یہ شکر گزاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سے ادھر ہو گئے تو حاجرہ علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور بچوں کو ایسی بنا دیا یہاں کوئی بھی نہیں تھا، کھانے پینے کی چیزوں کا بندوبست نہیں تھا، نہ پھر چھپانے کی کوئی جگہ، پانی اور مزدوروں پر گزارا کرتے ہیں، خود پانی پیتی رہی اور بچوں کو دیتی رہی، یہاں تک کہ دونوں چیزیں بالکل ختم ہو گئی۔ اب بھوک اور پیاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اپنی بھوک پیاس کو برداشت کرتی رہی لیکن پیاس کی وجہ سے بیٹے کا حال ان سے دیکھا نہ گیا۔ وہ بے قرار ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پیاس کی وجہ سے زمین پر لٹکنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ڈھونڈا، پانی نظر نہ آیا۔ کچھ دور دو پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا، سوچا شاید کسی طرف نظر آ جائے یا کوئی آنا جانا دکھائی دے، چنانچہ ایک پہاڑ پر رکے۔ یہ ایک دوسرے سے تقریب تھا، آج ہم اس کو صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس پر چڑھ کر
چڑھ گئے، چوٹی پر پہنچے، چاروں طرف دیکھا پانی نظر نہیں آیا، تو اس نے اتر کر مجھے پانی کی طرف چل پڑی. ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتے جا کے درمیان میں جگہ ہے وہاں پہنچے تو بچہ نظر نہ آیا، لہٰذا اس شیشے کی جگہ پر دوڑ کر گھوم گیا اور دوسرے پہاڑ میں مروا پر جا چڑھا. مروا کون سی پہاڑی ہے یہ ہے آگے آپ کو بتا. چاروں طرف دیکھا پانی نظر نہ آیا. اب یہ مروا سے اتر کر پھر سفا پر ہو. اس طرح ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آتی ہے. آپ نے ساتھ چکر لگا ڈالے. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ ایسی دنیا کا حج اور عمرہ میں جو ثقافت ہے تو حج اور عمرہ کرنے والوں کے صفا اور مروا کے ساتھ یہ ادا کو پسند آئی. ساتھ چکر لگانے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی. انہوں نے آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے. اگر حاضرہ نے سلام نے کہا کہ تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو. آواز اسی طرف سے آئی تھی جہاں ان کا کچا موجود تھا. بچا ہو حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں انہوں نے فرشتے کو دیکھے. فرشتے نے اپنا پیر زمین پر مارا جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی ٹوٹ پڑا. حضرت حاضرہ علیہ السلام دوڑ کر وہاں بیٹھے پانی دیکھ کر جلدی جلدی جگہوں میں پانی لے کر بچوں کو پلانے لگے. پھر خود یا پاس جو برتن تھے وہ بلٹی یا پانی پیتے ہی ان کے ٹھنڈے زندگی کی بھٹک گئی. یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے تحفہ. پانی جب چاروں طرف پھیلنے لگا تو حضرت حاضرہ کو سلام لگا. انہوں نے کہا زمزم، اس کا مطلب ہے رجا ہو جائے. پھر انہوں نے پانی کے ارد قطرے کی باڑ بنا دی تاکہ پانی وہاں جمع رہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بڑی غریب اللہ تعالیٰ اسماعیل علیہ السلام پر رحم فرمایا. اگر انہوں نے زمزم کو ایسے ہی چھوڑ دیا تو زمزم میں کہتے ہوئے چشمے کی صورت کرا. جب اس جگہ پانی جمع ہو گیا تو پرندے اوپر سے منڈانے لگے. اس جگہ سے کچھ دور قبیلہ جو ہم کا قافلہ گزر رہا. انہوں نے پرندوں کو منڈاتے دیکھا، خیال کیا جگہ پانی ہے. انہوں نے ایک آدمی کو اس طرف بھیجا، وہ اس طرف آیا اور پانی لے کر انہیں پانی دی. کو تازہ پانی کے پاس آ گیا. وہاں انہوں نے حاضرہ علیہ السلام کو دیکھا تو ان سے بولے کیا آپ ہمیں اپنے پاس ٹھہرانے کی اجازت دیتی ہیں؟ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں. کافی کے لوگ اجازت ملے پر بہت زیادہ خوش ہوئے. ایک بہت بڑی نعمت ہے حاصل ہوئی تھی. انہوں نے خود کی پانی پیا اپنی جانے. پھر وہی آباد ہو گئے. ان میں کچھ لوگوں نے اپنے گھرانے کے باقی لوگوں کو اور یہ سبھی ہوا کے علاقوں میں پانی بہت ہی مشکل سے اور زیادہ فاصلوں پر ہوتا ہے. اس طرح لوگوں کے لوگوں کے دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے گھر ہوں. حضرت حاضرہ علیہ السلام بھی اپنے ان ہمسایوں سے بہت خوش تھے. انہیں اب بند لوگوں کی ضرورت تھی. اسی طرح انہیں تنہائی سے بھی جنا ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے. انہوں نے بڑی مشکل پائی. ان کی عمر 10 سال ہو گئی. انہوں نے اپنی زبان سیکھی یہاں تک کہ اس پہ مہارت حاصل کی. ہم قبیلے کے لوگوں ان سے بے حد محبت کرتے تھے. اس محبت کی وجہ وہ انہیں گھیرے رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آپ سے بہت محبت کرتے تھے. اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ آپ کو بڑھاپے میں ان کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ 80 سال سے قبل ہوئی. مطلب 80 سال سے زیادہ تھے. انہیں بچے سے ملنے کا بہت شوق تھا. اس لیے آپ ان سے پوچھے جاتے اور صاف ہو گیا انہیں نسلیں سے بھی کرتے تھے. ایک اب جو موضوع ہے وہ دوسری بات پہ آ گئے ہیں. جو بات میں نے شروع سے کہا یہ تو پانی کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھا. خواب میں دیکھا کہ آپ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. اب یہاں یہ قانون بھیا کرتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام کے جو دعا ہوتے وہ سچے ہوتے. یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ کے گھر پہ بیٹھے تھے. وہاں میں نے پیدا ہوئے تھے اور ان سے پہلے سال کے
حالات نہیں ہوئی. ان حالات میں جب کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حرکت کی بات کر کے جوانی کے دوران رکھنے والے تھے اور اس پر وہ موقع کے کام کاج میں اپنے بوڑھے والد کا ہاتھ بڑھا اس وقت انہیں ذبح کرنے کا حکم ملا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے سے دینا محبت تھی اور قبول نہ کی ہوتے ہیں اس وجہ سے اس کے باوجود آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہو جاتا ہے کسی اور محبت کسی اور کے لیے محبت مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسا تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹے تک کا نہیں مطلب بیٹے سے زیادہ بڑھ کر خدا کی محبت اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کا حکم بھی تھا انہیں پورا کرنا تھا اس لیے آپ نے ذرا بھی ہچکچاہٹ نہ دکھایا اور بیٹے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ کا حکم مانا آپ بیٹے کے پاس گئے اللہ کا حکم انہیں سنایا حضرت اسماعیل علیہ السلام میں خواب میں اپنے آپ کو جو جمع کرتے ہوئے دیکھ رہا اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہے. بیٹا میرا آخر کسی عادت عام آدمی کا بیٹا کے گھر میں یہ ندی کے والا کا خواب ہوگا. ابا جان آپ نے اپنے آپ کو لوگوں کو دیا ہے انشاءاللہ آپ کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعی کا ذکر الفاظ میں فرمایا ہے. پھر جب وہ اس کے ساتھ چل پھرنے کے قابل ہو گیا تو بہن نے اس سے کہا میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں دعا کر رہا ہوں تو بتا تیری کیا رائے ہے. بیٹے نے جواب دیا میں جان کیا گیا ہے بلا جھجک پورا دیجیے آپ مجھے صبر کرنے والوں میں ڈالیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری تیز کی جب انہیں یقین ہو گیا کہ چھری بالکل ہو گئی اور فوراً کاٹنے کے قابل ہو گئی ہے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا اور وہاں پہنچے کہ جگہ آج بنا ہے اور بیٹے کو بل مٹا دیا. ابا جان تمہیں ڈر لگ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو ان کی گردن پر رکھا اور لگے اس کو چڑھا ادھر چھری کو اللہ کا ہوا خبردار اسماعیل کو بادشاہ ان کی گردن پر خلاص رکھنا آئی. حضرت شاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پورا زور لگا رہے تھے. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان سے آتی ہوئی اے ابراہیم یقیناً تم نے اپنا خواب سچا کر دیا ہے. مطلب یہ آپ کا جو امتحان دینا تھا جس میں آپ نے اپنے رب کے حقوق پر اور حقیقت یہ ایک کھلا امتحان تھا. حقیقت بات یہ کھلا امتحان ہے. مطلب اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کہ اپنے رب کے جنت کو انہوں نے صبح کرنا چاہا اور اللہ کے ناموں کو ماننا چاہا. یہ آواز سن کر اللہ تو وہاں ایک سفید رنگ کا سیکھوں اور موٹی آنکھوں والا بیٹا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بندے دنیا کے بعد کرنے کا حکم دیا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کے فضیلے میں دے دیا. پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہوگی وہ وفات پا گئی. ان کی وفات کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام نے میں شادی کر لی. یہ لوگ جنگل کے تھے اختیار کر سکتے تھے. آپ نے آئی سی کی اس پر حضور حاصل کی. اب ایک میں اور سب کچھ بات آپ کو بتاؤں کہ یہ تو پوری تفصیل تھی کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا اور قربانی کیا ہے عید الاضحیٰ کیا ہے اور اس کی شروعات کہاں سے ہوئی. اس کی چھوٹی سی تفصیل تھی چھوٹی سی کہانی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت حاجرہ علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات ہوئے. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے عید الاضحیٰ کے دن اس پر مجھے غلط آپ نے عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا ہم نماز عید سے کریں گے پھر واپس آ کے قربانی کریں گے. جو اس طرح کرے گا وہ ہماری سنت کے مطابق کرے گا. لیکن جو شخص نماز عید سے پہلے ذبح کرے گا تو اس کی حیثیت صرف گوشت کی ہوگی
جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کر لیا ہے، اس پر یا کھڑے ہوئے انہوں نے ہمارے عید سے پہلے ہی قربانی کر دی اور اس کیا کہ میرے پاس ایک سال سے کم عمر کا بکرا ہے، کیا اس کی دوبارہ قربانی ہم اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی فرمایا کہ اس کی قربانی کرو، لیکن ہمارے پاس یہ کسی اور کے لیے حاصل نہیں ہوتا